بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو 3 استغفار کی ایسی دعائیں بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گی۔ جس شخص نے بھی یہ 3 دعائیں پڑھ لیں یا یاد کر لیں وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے ابھی پیدا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بلا شبہ میرے دل پر میل آ جاتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ 3 دعائیں آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گی۔ یہ 3 دعائیں آپ کے گھروں میں خوب خیر و برکت لے آئیں گی۔ یہ 3 دعائیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنیں گی۔ یہ 3 دعائیں آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ یہ 3 دعائیں آپ کی تمام پریشانیاں اور مسئلوں کو حل کر دیں گی۔ یہ 3 دعائیں پڑھنے والا کبھی مقروض نہ ہوگا۔ یہ 3 دعائیں پڑھنے والا کبھی بے روزگار نہیں ہوگا۔ یہ 3 دعائیں پڑھنے والا بے شمار دولت سے مالا مال ہو جائے گا، اور یہ 3 دعائیں پڑھنے والے شخص کی ہر جائز مراد غیب سے پوری ہوگی۔ یہ تینوں دعائیں اور ان کا ترجمہ اور ان کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں وہ سب کچھ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ یہ تینوں دعائیں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب کی کتاب استغفار کی 70 دعائیں اور 70 درود شریف میں سے لی گئی ہیں۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان سبھی باتوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے۔ دعا نمبر 1، وہ دعا یہ ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر ایسے گناہ کی جو ہر کام کے انجام میں حسرت یا افسوس کا سبب بنے اور ندامت میں مبتلا کر دے، رزق کو روک دے اور دعا کو لوٹا دے۔ یعنی وہ گناہ جو تمام خیر و برکات کو روک دے، عبادت و دعا کی حلاوت سے محروم کر دے۔ مثلا نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے عبادت کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے، یا والدین کی نافرمانی سے دنیا کے کاموں میں بھی ناکامی کا سامنا ہوتا ہے جب تک ان سے معافی نہ مانگ لیں۔ اس دعا میں خاص طور پر اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور ایسے گناہوں سے بچنے کی اللہ پاک سے دعا مانگی ہے جس کے کرنے پر بعد میں سوائے افسوس، حسرت اور ندامت میں مبتلا ہو جائیں اور ان گناہوں کی نحوست سے گھر میں رزق کی تنگی اور پریشانی کا سبب ہو۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جس شخص نے بھی یہ دعا یاد کر لی اور برابر اسے پڑھتا رہا تو اللہ غیب سے رزق کے خزانے اس شخص کے لیے کھول دیں گے۔ وہ ہر مصیبت، پریشانی اور ہر آنے والی ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف اس دعا کے پڑھنے والے کو نہیں پہنچے گی اور اس کی ہر دلی مراد پوری ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کی بدولت گھر میں سے خیر و برکت ختم ہو گئی ہے، گھر میں رزق کی تنگی ہے، گھر میں پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں ہیں، تو آج ہی اس دعا کو اہتمام سے پڑھنے کا اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، کیونکہ بعض دفعہ بندے کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے کون سا گناہ ہو رہا ہے جس سے گھر میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیے تاکہ آپ کی یہ تمام پریشانیاں جلد ختم ہو جائیں۔ دعا نمبر 2، وہ دعا یہ ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں آپ سے آپ کی ایسی عظیم قدرت کے ساتھ جس کے ذریعے آپ مجھ پر اور ہر چیز پر قادر ہیں، کہ آپ معاف فرما دیں میرے وہ گناہ بھی کہ جو آپ کے علم میں ہیں کہ میں آئندہ کروں گا۔ اس دعا میں خاص طور پر اللہ رب العزت کی عظیم قدرت کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ایک عظیم قدرت کے مالک ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقام پر
اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے صرف 6 دنوں میں پوری کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ اللہ رب العزت کتنے بڑے ہیں کہ صرف 6 دنوں میں پوری دنیا اور آخرت کو پیدا فرمایا۔ اس دعا میں اللہ رب العزت کی ان صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ پاک مستقبل میں پیش آنے والے اچھے اور برے حالات سے خوب واقف ہیں۔ جو شخص اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں لے جا کر اپنے وہ گناہ جو ابھی تک اس نے نہیں کیے مگر اللہ کے علم میں ہیں کہ یہ بندہ مستقبل میں یہ گناہ کرے گا، تو اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں، وہ ضرور آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ وہ بڑا ہی غفور الرحیم اور مہربان ہیں۔ اور اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک بندے کے وہ گناہ جو اس سے مستقبل میں سرزد ہوں گے معاف فرما دیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ جس کے وہ گناہ جو ابھی اس نے کیے ہی نہیں لیکن آنے والے دنوں میں اس سے گناہ سرزد ہو جاتے۔ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس شخص سے مستقبل میں ہونے والے کبیرہ و صغیرہ گناہ جو اسے خود بھی معلوم نہیں ہے پہلے ہی سے اسے معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو نیک بندوں میں شمار کرے تو آپ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیے تاکہ ہمیشہ ان گناہوں سے بھی محفوظ رہیں جو گناہ آپ سے آگے جا کر ہو جائیں۔ دعا نمبر 3، وہ دعا یہ ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھ سے جو ایسے گناہ ہو گئے جو مردہ دلی کا باعث بنے، یعنی دل کو مردہ کر دیا اور بے چینی کو بھڑکا دیا اور فکر کو مشغول کر دیا اور شیطان کو خوش کیا اور رحمان کو ناراض کر دیا، الہی ان سب گناہوں کی آپ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہاں دل کے مردہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا ہی گناہ کیے کہ دل بالکل مردہ سا ہو گیا۔ یہ جگہ ارشاد ہے جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، لیکن جب وہ استغفار کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو پھر سے وہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ مسلسل گناہ کرتا رہے اور استغفار نہ کرے تو وہ سیاہ نقطے دل پر پڑتے رہتے ہیں، پھر دل بالکل سیاہ اور مردہ سا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دل میں گھبراہٹ، دل میں بے چینی، ہر وقت فکر لاحق رہتی ہے، پریشانیاں اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ ایسے گناہگار شخص سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ پاک ایسے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اسے صاف کرنے کا طریقہ کثرت سے استغفار ہے۔ اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی روزانہ کی زندگی میں اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ پھر انشاءاللہ وہ گناہ جو بندے سے جانے انجانے میں ہوئے ہوں گے اللہ پاک انہیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ دعائیں بار بار پڑھنے اور انہیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔